الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہارڈ کمیونیکیٹر کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ آئیے چیک کرتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ میرے پاس ہارڈ 475 ہے ایمرسن کے، اس کے ساتھ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ٹچ کے لیے پین ہے، یہ ٹچ پین کے ساتھ ہے، اور یہ اس کی LCD ہے، یہ اس کے اوپر بٹن ہے، کی پیڈ ہے، یہ پاور بٹن ہے، یہ بیک لائٹ کا بٹن ہے، اور یہ انٹر کی ہے۔ یہ جو بھی کیز ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سی کی ہے۔ یہ بیک کی ہے اور اسپیس کی بھی ہے، یہ ڈاؤن پیج کے لیے، یہ اپ پیج کے لیے، یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اور یہ اس کے ٹیبز ہیں، اور یہ اس کی کی پیڈ ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 475 کمیونیکیٹر۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم اس کا چارجر لگاتے ہیں چارج کرنے کے لیے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر چارج کتنی ہے، اس کی بیٹری کتنی ہے۔ ابھی یہاں پہ جیسے ہی ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی جتنی بیٹری ہوگی وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس کی بیٹری فل ہے تو یہ سب لائٹ اس کی آن ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ساری لائٹس آن ہیں تو اس کی بیٹری فل ہے۔ اگر جتنی اس کی بیٹری ڈرین ہوتی جائے گی، اس کی یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیٹری ابھی پاور کتنی ہے اس میں۔ اگر ایک لائٹ جل رہی ہے اس کا مطلب بیٹری ابھی تقریباً خالی ہے، تو اگر یہ فل ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا یہاں سے یہ ساری لائٹس جل رہی ہوں گی، تو ہمیں یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ یہ اس کا پاور بٹن ہے، یہاں سے ہم اس کو آن کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی آن ہو رہا ہے، تو اس کو ہم چارجنگ پہ کس طرح سے لگاتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ چارجر ہے، اس کے ساتھ میں چارجر ہے جس سے ہم اس کو چارج کرتے ہیں۔ یہ والی جو پن سائڈ ہے اس کو ہم اس سائڈ سے دیکھیں، اس کو ایرو بنا ہوا ہے، اس ایرو والی سائڈ کو ہم نے اپ سائڈ پہ رکھنا ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو چارج پہ لگائیں گے۔ اس طرح سے تھوڑا سا دبا دیں گے تو یہ اندر لگ جائے گا۔ اور یہ اس کے ساتھ جو لیڈ ہے اس کو ہم یہاں لگائیں گے، اس کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو 220 پر، جیسا کہ اس کی انپٹ ادھر لکھی ہوئی ہے 110 وولٹ بھی لگا سکتے ہیں، 100 وولٹ سے 240 وولٹ AC پر ہم اس کو انپٹ دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو لگا رہے ہیں 220 وولٹ کے اوپر، 110 وولٹ بھی لگا سکتے ہیں، 220 وولٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہم اس کی پاور دے دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب یہ چارج نہیں ہو رہا ہوگا تو یہ لائٹ ہے یہاں پر، یہ بلنک کرے گی، بار بار یہ آن اور آف ہوتی رہے گی، یہ یہاں پہ یہ بلنکنگ ہوتی رہے گی۔ جیسے ہی ہم اس کو کمیونیکیٹر کے اندر لگائیں گے تو یہ بلنکنگ ختم ہو جائے گی اور لائٹ ایک جگہ پر سٹیبل ہو جائے گی، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چارجر ہے ہمارا وہ پراپرلی لگ گیا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس کو پلگ ان کیا ہے، چارج ہونے لگ گیا ہے، تو یہاں سے یہ بلنکنگ اس کی ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بلنکنگ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا، ہم یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں کیا یہ بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کمیونیکیٹر کے اندر سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کی ہم سیٹنگ میں جب جائیں گے، انٹر کی پریس کریں گے، یہاں پر آ رہا ہے پاور سٹیٹس کا آپشن، یہ پاور سٹیٹس کا آپشن آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہاں پر ہمیں پتہ چل جائے گا فیلڈ کمیونیکیٹر از آن ایکسٹرنل پاور، بیٹری از بینگ چارجڈ۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہم اس کو پلگ آؤٹ کر دیں گے، اگر ہم اس کی چارجنگ نہیں کر رہے، ابھی ہم نے چارجر کا جو پلگ ہے وہ نکال دیا ہے، تو اب ہم اس کا جب ہم پاور سٹیٹس چیک کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بیٹری ابھی ریمیننگ جو ہے اس میں 100% یہ فل ہے اور بیٹری چارج نہیں ہو رہی۔ لیکن جب ہم اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو اس وقت یہاں پہ بیٹری چارجنگ کا آپشن آتا ہے، تو یہاں پہ کتنی بیٹری ہے یہاں سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں پاور کتنی باقی ہے۔ اور اس کو اب ہم ٹچ سے بھی آپریٹ کروا سکتے ہیں اور کی پیڈ سے بھی آپریٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں سے باقی اس میں ابھی ہم اس کو کمیونیکیشن نہیں کروا رہے، تو اس کی اپنی سیٹنگز بھی کچھ ہوتی ہیں جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔
यहाँ पे हार्ट एप्लीकेशंस का ऑप्शन है पहले, और उसके बाद फील्ड बस कम्युनिकेशन का है, और उसके बाद सेटिंग का है। तो सेटिंग के लिए हम इसकी अपनी सेटिंग्स हैं वो चेक यहाँ से करेंगे। यहाँ से हम इसकी बैक लाइट वो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम की तरफ लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ से ये हम ज़्यादा कर देंगे तो ये बाइक लाइट जो है वो ऑफ भी हो जाएगी और मैक्सिमम भी हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पर मिनिमम है, तो हम इसको ज़्यादा मैक्सिमम भी नहीं लेके जाते क्योंकि बैटरी इससे ज़्यादा कंज्यूम होती है। और यहाँ से इसकी सेटिंग्स हैं कि बैक लाइट पावर है वो कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो 5 मिनट बाद। और इसके बाद है एक्सटर्नल पावर बैकअप लाइट, तो ये अगर एक्सटर्नल पावर पे होगा तो फिर हम उसको कभी भी उसको नेवर पे किया हुआ है तो ऑफ़ नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ से क्लॉक है वो हम सेट कर सकते हैं। क्लॉक में एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये डेट है वो भी सेट कर सकते हैं। नीचे हमारा टाइम आ रहा है उसको भी सेट कर सकते हैं। तो अभी ये टाइम ठीक है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से हम टाइम जोन सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी डेट ठीक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डेट आज डेट है 24, तो 24 हम सेट कर देंगे। मंथ सेट करना है तो हम यहाँ से मंथ सेट करेंगे। आज जनवरी है तो हम इसको फर्स्ट पे रखेंगे और यहाँ से हम इसके ईयर चेंज करेंगे और यहाँ से हम इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं। जो टाइम है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अभी इस वक्त इसका टाइम ठीक है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसका कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट भी हम इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रास्ट अगर हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके अगर इस तरह हम इसकी मेमोरी चेक कर सकते हैं, पावर स्टेटस चेक कर सकते हैं और टच पैड की हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। और एग्जिट टू मेन मेन्यू, यहाँ पे हम मेन मेन्यू में दोबारा वापस। अब जब हमने इसको पावर ऑफ़ करना है तो यहाँ पे हम इसको पावर ऑफ़ का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टैंड बाई और शट डाउन ये 2 ऑप्शन आएंगे। तो अभी हम इसको शट डाउन करने लगे हैं तो यहाँ पे शट डाउन पे टच करेंगे तो ये जो शट डाउन वाला हो ब्लैक हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और ओके भी कर सकते हैं। अगर हम ओके करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, अगर हम कैंसिल करेंगे तो हम मेन मेन्यू में वापस चले जाएंगे। तो अभी हमने इसको पावर ऑफ़ करना है तो हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। इस तरह हमारा ये कम्युनिकेटर है ये ऑफ़ हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ यहाँ से कम्युनिकेशन देखनी है, इसकी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ये इस तरह से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर हमें हार्ड कम्युनिकेशन करनी है तो यहाँ पे एच लिखा हुआ है तो हम इसको कम्युनिकेशन के जो टैब्स हैं हमारे वो केबल्स वो यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे एच लिखा हुआ है। और अगर हम फील्ड बस कम्युनिकेशन करवाते हैं तो हम इसको यहाँ कर देंगे, यहाँ पे ये एफ़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो कि ये फील्ड बस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।